بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر اپنے اس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آقا علیہ السلام جو ہمارے آخری نبی ہیں اور ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، جو وہ دین لے کے آئے وہ سارے ادیان میں بہتر ہے اور وہ ہمیں زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ بتاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضور علیہ السلام نے روزگار کمانے اور روزگار کے حصول کے لیے حرکت کرنے کے بارے میں کیا فرمایا، روزگار اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا جو انہوں نے کام ہمیں بتایا، جو ہمیں حکم دیا اور جو سنت تھی، وہ یہ کہ جلد سے جلد کمانے کا آغاز کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین 13 سے 14 سال کی عمر میں روزگار کا آغاز فرما دیا تھا۔ نمبر 2، روزگار کے طریقے جلد سیکھنے کی کوشش کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں بااسرار اپنا پہلا تجارتی سفر اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ کیا اور سبق دیا کہ ہوش سنبھالتے ہی روزگار کے معاملات سیکھنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ نمبر 3، کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری پر بکریاں چرانے سے روزگار کا آغاز فرمایا اور اس میں کوئی آر نہ سمجھی۔ آپ نے سبق دیا کہ مستقبل میں بے شک بڑے کاروبار اور تجارتیں بھی ضرور کر لینا، لیکن فارغ کبھی نہ رہنا۔ جو بھی کام ملے کر لینا، فارغ رہنا شیطان کا راستہ کھولنا اور اپنی ذات کو بے قدر و قیمت کرنا ہے۔ نمبر 4، سخت جانیوں جاں فشانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت جانیوں جاں فشانی سے روزگار کا آغاز فرمایا اور پھر ساری عمر جاں فشانی سے بسر فرما دی۔ آرام طلبی سے خود کو بھی دور رکھا اور امت کو بھی دور رہنے کی تلقین فرمائی۔ آپ نے جسمانی مشقت کے کام بھی کیے اور تجارت بھی۔ آپ نے جسمانی مشقت کو آرام طلبی پر فوقیت عطا فرمائی۔ ناظرین، آج کے ریسرچرز بھی یہی کہتے ہیں کہ جو کمفرٹ زون میں رہتا ہے، ایک تو وہ ترقی نہیں کرتا، دوسرا وہ آلسی ہو جاتا ہے اور اس کو سخت محنت کرنے کا عادی وہ نہیں بن سکتا۔ نمبر 5، طبیعت کو ناپسند کام کرتے رہنا اور آسانی کا انتظار کرنا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی طبیعت کو ناپسند یا ناموافق کام اگر مل جائے تو آپ نے لڑکپن میں بھی اس سے آر محسوس نہیں کی، بلکہ آسانی کی دعا اور انتظار فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر جو پرابلم ہے اس کے بعد آسانی ہے، اس لیے جو مشکل کام مل جائے اس کو کر لیں، اور اگر کوئی انکم تھوڑی بھی ہے تو کرتے رہیں تاکہ آپ کو ایک مسلسل روزگار ملتا رہے جس سے آپ اپنی جو ہے وہ زندگی کو آسان کر سکیں۔ نمبر 6، علم کے حصول اور روزگار کو اکٹھے چلانا۔ آج کل یہ ٹرینڈ بڑا عام ہو گیا ہے کہ لوگ اسٹوڈنٹس ساتھ ساتھ اسٹڈی یعنی علم کا حصول لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ روزگار کو اکٹھا کرتے ہیں، یعنی پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں اور صبح ٹائم مارننگ میں ان کی یونیورسٹی یا اسکول کالجز وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ نہ حصول علم کی وجہ سے روزگار چھوٹے اور نہ روزگار کی وجہ سے حصول علم چھوٹے۔ صحابہ روزگار کے کام بھی کرتے اور بڑی عمروں میں بال بچوں کے ہوتے ہوئے بھی مسجد نبوی میں حصول علم جاری رکھتے۔ ناظرین، ان سارے 6 اسباق سے ہمیں، ان 6 جو سنتیں ہیں ان سے ہمیں سبق کیا سیکھنے کو ملا، اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ طلباء علم حاصل کرنے کے ساتھ روزگار کی کوئی مہارت بھی حاصل کر لیں۔ نمبر 2، جلد سے جلد کمانے کا آغاز کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، فارغ رہنا سب سے بڑی خرابی ہے، کمائی کے لیے کوئی چھوٹا موٹا کام بھی ملے تو کر لینا چاہیے۔ نمبر 4، بڑے کاروباروں کے منصوبے ضرور بنائیں لیکن کچھ نہ کچھ کمائیں۔ نمبر 5، مشقت سے کبھی نہ گھبرائیں، مشقت سے ہی انسان کامیابی کی سمت میں آگے بڑھتا ہے، مشقت جسمانی ہو یا ذہنی لیکن ضروری ہے۔ نمبر 6، علم کے ساتھ روزگار اور روزگار کے ساتھ علم کو ملا کر چلتے رہنا ضروری ہے۔ شادی شدہ اور اولاد والا ہو کر بھی علم میں اضافہ کرتے رہنے کا انتظام کرنا چاہیے۔ نمبر 7، بچوں کو جلد سے جلد کمانے کی طرف رغبت دلانا ضروری ہے۔ اسکول اور کالج اور مدارس کی کلاسز پاس کروانے کے ساتھ ساتھ طلباء کے لیے کسی مہارت کے سیکھنے کے انتظام بھی کرنا چاہیے۔ طلباء کو 17-18 سال کی عمر میں کچھ نہ کچھ کمانے کا آغاز کر دینا چاہیے۔ اگر یہ ماحول بن جاتا ہے تو اس کو معاشرے کی اصل ضرورت بھی سمجھا جائے اور اس پر دل و جاں فشانی کے ساتھ کام کیا جائے، ایک یہ ہمارے نبی کی سنت ہے اور ہمارے لیے حکم بھی ہے۔ ناظرین، اگر اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔